اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو سامعین محترم، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو مسائل ہماری زندگی میں آتی ہیں، یہ جو تکلیفوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات اس کی وجہ وہ رزق حلال کا حاصل نہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم رزق حلال نہیں کماتے اور حلال کی جگہ رزق حرام حاصل کرتے ہیں تو ہمیں کئی مسائل اور کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور سامعین محترم، موجودہ دور میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم میں سے اکثریت اس کا مطمع نظر صرف یہ بن چکا ہے کہ جناب کمائی کرنی ہے، اور اس کمائی کرنے میں مجھے اگر کوئی پرواہ نہیں کہ میں حلال طریقے سے کرتا ہوں یا حرام طریقے سے کرتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ اس کا بڑا دخل ہے ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں میں جن کا سامنا مجھے اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ اور سامعین محترم، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وقت کی تیزی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے سے حلال اور حرام کی تقسیم اور ان کا جو فرق ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ وہ جو رزق حاصل کر رہا ہے وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہے وہ یا حرام طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ اور جو لوگ حلال طریقے سے بھی حاصل کرتے ہیں یا جن لوگوں کو اس بات کی تمیز ہے کہ وہ فرق کر سکیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ بھی کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جو جانتے ہیں نا فرق کو، وہ بھی حلال حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے سے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں سے کئی نام دیے جا رہے ہیں۔ اسے بزنس کا نام دیا جاتا ہے، اسے کاروبار کا نام دیا جاتا ہے، اسے تجارت کا نام دیا جاتا ہے، اور دلائل دیے جاتے ہیں کہ جناب دیکھیے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے حل احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تجارت حلال ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ یہ جو تجارت آپ کر رہے ہیں یہ حلال چیز کی آپ کر رہے ہیں کہ حرام چیز کی کر رہے ہیں۔ بندہ شراب لا کے بیچنا شروع کر دے اور اس پر نفع لینے لگ جائے اور کہ جناب میں تو کاروبار کر رہا ہوں، میں تو کاروبار کے ذریعے سے رقم حاصل کر رہا ہوں نا، تو یہ تو میرے لیے حلال ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس طریقے سے کمائی ہوئی رقم وہ حلال نہیں ہوتی۔ اسی طرح مردار جانور کی تجارت کرتا ہے، مرغی خانوں سے مری مرغیاں لے لیتا ہے اور اس کی صفائی کر کے ہوٹلوں پر ان کو بیچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جناب میں کاروبار کر رہا ہوں۔ تو کیا یہ کاروبار، اس کاروبار سے جو آمدن حاصل ہوگی وہ اس کے لیے حلال ہوگا کہ حرام ہو؟ تو ہم نے نام چینج کر دیا ہے، نام حلال والا رکھ دیا ہے، لیکن کام ہم حرام والے کر رہے ہوتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں اس کی مثال کیا ہوں؟ کتے کو ذبح کر لیں، اس کا گوشت کر لیں اور اس کو بکرے کا نام دے دیں، تو کیا کتے کا گوشت بکرے کا گوشت بن جائے گا؟ اور یہ کہہ کر کسائی بیچنے لگ جائیں اور 10 کسائی گواہی دینے لگ جائیں، گواہی بھی دے دیں کہ نہیں جناب یہ بکرے کا گوشت ہے، ہم گواہی دے دیں کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، تو کیا پھر بھی ان کی گواہی دینے کے باوجود بھی وہ کتے کا گوشت بکرے کا گوشت بن جائے گا؟ یہ آپ نے فیصلہ کر دیں، نہیں بنے گا۔ بات شاید آپ کو ناگوار گزری ہو، لیکن حقیقت یہی ہے، کتے کو بکرے کا نام دے دینا وہ بکرا نہیں بنے گا، وہ کتا ہی رہے گا۔ آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، جتنے مرضی ثبوت دے لیں کہ نہیں جناب یہ بکرے کا گوشت ہے، وہ بکرے کا گوشت نہیں بنے گا، وہ کتے کا گوشت ہے۔ یہی مثال حلال اور حرام کی ہے۔ حرام کو آپ جتنے حلال نام دے لیں، جتنے مرضی دلائل دے
لیں کہ نہیں جناب یہ کاروبار ہے، نہیں جناب یہ تجارت ہے، نہیں جناب یہ بزنس ہے، ایسا کہہ دینے سے وہ کاروبار حلال کاروبار نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گا، وہ حرام ہی رہے گا۔ سامعین محترم، یہ بات کان کھول کے سن لیجیے، حرام کا گناہ اپنی جگہ پہ، یاد رکھیے اس بات کو نا آپ نے سمجھنا ہے، حرام کا گناہ اپنی جگہ پہ، آخرت میں جو اس کا وبال ہونا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن یاد رکھ لیجیے کہ رزق حرام میں کی وجہ سے رزق حرام کے جو نقصانات دنیا میں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس آدمی سے امن اور سکون چھین لیتے ہیں، اس بندے کو امن اور سکون نہیں ملتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، وہ بے چین رہتا ہے، وہ بے سکون رہتا ہے، زندگی سے امن اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یاد رکھیے کہ ہم میں سے آج جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنوں کی جدائی کو برداشت کرتے ہوئے باہر کے ملکوں میں جا کر بھی لوگ دھکے کھاتے ہیں، 10 سال 15 سال بعد اپنے ملک واپس آتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہیں میرے خیال میں، ہر گاؤں میں ہر گلی میں ایسی مثال ہوگی کہ جناب فلانے کا پتر 10 سال بعد پاکستان واپس آیا۔ یہ 10 سال اس نے جو اپنوں کی جدائی برداشت کی ہے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہا ہے، اپنے والدین سے دور رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ بعض اوقات کسی جدائی کے دوران اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں، اس کا بھائی بہنوں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہو، یہ ساری جدائی، یہ ساری دنیا جس لیے وہ برداشت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے امن اور سکون حاصل کرنے کے لیے، کہ میں جناب جب لوٹوں کما کے واپس جاؤں تو اپنے گھر میں امن اور سکون سے رہوں، جناب مزہ آ جائے، میرے گھر میں ساری سہولتیں ہوں۔ ان ساری سہولتوں کے حصول کے لیے وہ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، اس سکون کے لیے، اس امن کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ سکون اسے زندگی میں میسر نہ آئے، یہ امن اگر اسے زندگی میں میسر نہ آئے، تو پھر ایسی کمائی کا کیا کرنا؟ اور دوسرے نمبر پر یاد رکھیے کہ حرام کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام والے مال سے اللہ برکت اٹھا دیتے ہیں۔ حرام کے مال میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے، بے شک 4 لاکھ آمدن ہے، 5 لاکھ آمدن ہے، وہ حرام سے حاصل ہو رہی ہے، اس میں جناب برکت نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں اس میں، اور ایسے اخراجات بندہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کے ایسے خرچے بن جاتے ہیں کہ جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، ایسی مصیبتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس طمع اور لالچ میں نہ پڑیے کہ میں زیادہ حاصل کروں، اور اس زیادہ کے اصول کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیں۔ خدا را کبھی بھی ایسی غلطی نہ کیجیے۔ ہم لالچ میں آ جاتے ہیں، ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمارا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ جناب پیسہ آنا چاہیے، جس طریقے سے مرضی آئے، تو یاد رکھ لیجیے کہ ایسے مال میں نہ سکون اور آرام ہے، اور نہ ہی ایسے مال میں خیر اور برکت ہے۔ خیر اور برکت اٹھ جاتی ہے، وہ آپ اگر 10 لاکھ بھی مہینے کا کماتے ہیں نا، تو وہ 10 لاکھ تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 ہے۔ سن لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ چوائس نہیں دے رہے کہ دل کرتا ہے تو کرو، نہیں دل کرتا تو نہ کرو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ 2 حکم دیے، حلال اور پکیزہ کھانے کا اور اس کا شکر ادا، یہ 2 حکم اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دے رہے ہیں۔
اب یہ سن لینے کے بعد میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ نہیں جناب میرا دل کتا تھے حلال کمانا تھا، میرا دل کتا تھے حرام کمانا تھا۔ اور آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ نے جن چیزوں کو کھانا ہمارے لیے حرام کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اللہ نے حرام کیا ہے؟ اس لیے کہ جو حرام چیزیں ہیں ان کے اثرات وہ ہمارے جسموں پر آتے ہیں، ان کے اثرات وہ ہمارے اعمال پہ آتے ہیں۔ بین اسی طرح جو حرام کی کمائی ہے اس کے اثرات بھی ہمارے جسموں پر بھی آتے ہیں اور اسی طرح اس کے اثرات وہ ہمارے اعمال پر بھی آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند فرامین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کو حاصل کرنا فرض کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے، فرائض کے بعد اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے۔ کہ جس طرح کلمہ شہادت فرض ہے، نماز، روزہ، زکات، حج سب کو فرض قرار دیا ہے، فرض کی پابندی ضروری ہے۔ بہن اسی طرح رزق حلال کے لیے محنت اور مزدوری کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ہم پر فرض ہے، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس کے لیے جو بھی محنت کی جاتی ہے، جو بھی کوشش کی جاتی ہے، جو بھی وقت دیا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا اللہ ہمارا وقت بھی عبادت میں شمار کرتے ہیں، عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے عبادت صرف یہ نہیں کہ نماز مسجد میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یہ زکات کی ادائیگی کر دیا، حج کر دیا، عبادت یہی ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر۔ آپ رزق حلال کے لیے محنت کرتے ہیں، سارا دن ٹائم دیتے ہیں، تو سمجھیے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ حکم کیوں دیا کہ جب آپ حلال روزی کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی حرام کی طرف چل پڑیں گے، اور جب حرام کی طرف چل پڑیں گے تو حرام کی وجہ سے اللہ باقی عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں، حرام کی کمائی سے جو باقی باتیں ہیں نا ان کو بھی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے، وہ اللہ کو قبولیت عطا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری چیز میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا سب سے اچھا کھانا جو وہ کھاتا ہے وہ کھانا ہے جو وہ آپ کی کمائی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے ہاتھوں چلاتا ہے، تو یہ اس کے ذریعے سے جو آمدن اس سے حاصل ہوتی ہے اس سے پھر وہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ یہ عمل اس کا وہ بہت پسندیدہ عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ محنت مزدوری کرنے میں یا کسی بھی پیشہ اختیار کرنے میں کسی قسم کا کوئی عار نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کا کام کیا کرتے تھے، لوہار تھے، سادہ لفظوں میں یوں کہہ رہے ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ وہ زرے بناتے تھے، لوہے کے زرے بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے۔ اس طرح باقی انبیاء کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں کی کمائی کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا وہ ہے کہ جو تم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذریعے سے کھاتے ہو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن وہ کوئی پودا یا درخت لگاتا ہے یا تو وہ کاشتکاری کرتا ہے اور اس نے جو درخت لگایا ہے اس سے عام لوگ یا جانور یا پرندے کھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے عمر بن عاص، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں میں ایک لشکر کا امیر بناؤں اور پھر تم اللہ کے حکم سے ایک مہم پر جاؤ اور کامیابی کے ساتھ واپس آؤ اور تم بہت سارا مال غنیمت لے کر آؤ اور پھر اس مال غنیمت میں سے میں تمہیں ایک اچھا حصہ دوں۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ مجھے زیادہ مال و دولت ملے،
بلکہ میں نے اسلام کی محبت کی وجہ سے قبول کیا ہے، اور میں نے اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کا ساتھ اور آپ کی معیت حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نیک اور اچھے بندوں کے لیے حلال اور پاکیزہ مال بہتر ہے، کہ اگر اللہ انہیں اپنی طرف سے زیادہ عطا کرتا ہے نا تو یہ بری بات نہیں ہے۔ کیا پتا چلا کہ زیادہ مال کا ہونا یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کہ جناب ان کے پاس زیادہ مال ہے، دیکھو جی وہ تو دنیا پرست ہو گیا ہے۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے عطا کرتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے انبیاء کو مال و دولت عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے مال عطا کیا۔ تو اگر اللہ زیادہ مال عطا کرتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ وہ حرام کماتا ہے اور حرام کمائی کے ذریعے سے جو مال ملتا ہے اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا۔ باقی سمجھنا نکال دے، حرام کمائی کماتا ہے اور حرام کمائی کے ذریعے سے صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو قبول نہیں کرے گا، اور وہ مال اگر اپنے گھر والوں میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت نہیں ڈالے گا۔ دوسرا نقصان، اور تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مال چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے تو یہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ یہ مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اور آگے آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ برائی کے ذریعے سے برائی کو نہیں مٹاتا۔ ٹھیک ہے، ایک شے ہے ہی رام، آپ اس کے ذریعے سے اگر کہے کہ جناب میں نیکی حاصل کر لوں، میری بخشش ہو جائے تو بخشش کو نہیں ہونی، یاد رکھ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس کو آج کل کے دور میں ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مشہور میں بات رکھی نا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ برائی کے ذریعے سے اچھائی کو ختم نہیں کرتا، کہ آپ کو کہ میں حرام کے ذریعے سے نیک عمل کر کے اللہ کے ہاں اچھا اجر پاؤں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ گندگی کبھی گندگی کو نہیں دھوتی، گندگی کبھی گندگی کو نہیں دھوتی۔ کپڑا گندا ہو جائے، پلیت ہو جائے، اینو پلیت پانی نال ہی بندہ دھونا پوے، پاک ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا پاک؟ نہیں پاک ہو جائے گا، وہ پلیت رہے گا۔ جتنا مرضی آپ اس کو رگڑ لیں، جتنا مرضی اس میں پانی گرا دیں، وہ پاک نہیں ہوگا۔ یہی مثال حرام کمائی کی ہے کہ حرام کمائی کے ذریعے سے جتنے مرضی کوئی اچھے کام کر دے، ان کی اللہ کے نزدیک کوئی قبولیت نہیں ہے، ان کو اللہ قبول نہیں فرماتا، ان کو اللہ اجر عطا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سامعین محترم انشاءاللہ مزید یہ موضوع آگے چلے گا۔